पंजाब में आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर पहुंचे। इमरान खान साहब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, किसने इनको ये इजाजत दे दी? इमरान खान साहब एक एमएनए है सिर्फ। पंजाब हुकूमत में फवाद चौधरी को कौन सा कलमदान देने पर गौर किया जा रहा है? फवाद चौधरी भी इस वक्त एक मुस्ताफी साबिक वजीर है। उसके अंदर वो लोग भी शामिल होंगे जो अभी अभी 15 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के इन असेंबलियों के अंदर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग के अंदर एक तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो झूठ जो हैं वो पकड़े गए, बल्कि बेनकाब हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, कोई कुछ नहीं कहा गया, सारा दिन वो प्रोपेगेंडा चलता रहा। और उसके अंदर एक टेलीविज़न चैनल भी जो है वो उसके अंदर कूद पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, जबकि सारी चीज़ एक्सपोज भी हो चुकी है। मैं ये अभी थोड़ी देर में इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद और ख़बरें ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। पंजाब की तरफ ज़रा आते हैं, पंजाब के बाद जो है वो हम इन ख़बरों की तरफ आएंगे। अच्छा जी, पंजाब में क्या सूरत हाल है जी? पंजाब में ये सूरत हाल है कि पंजाब में आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुँच के उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे मुलाकात तो कोई इशू नहीं है, जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे अपने एमपीएस परवेज़ इलाही साहब के हवाले किए हैं और उसके बाद ही परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सीएम की कुर्सी तक पहुँचे हैं। और इवन दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो नज़रियाती एमपीएस हैं उनके अंदर काफ़ी इस सिलसिले में जो है वो तशवीश पाई जाती है कि जी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमारी है तो 10 बंदों का बंदा जो ग्रुप का जो सरबरा है आपने उसको वज़ीर आला बना दिया। बट ठीक है, खैर है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये चलता है। इससे पहले भी ये नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है, पंजाब में पहले भी हो चुका है इस तरह। लेकिन इसकी जो फुटेज रिलीज़ की गई है आज इस मुलाकात की, मैं ज़रा उस तरफ ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये फुटेज ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें इमरान खान साहब ये परवेज़ इलाही साहब से मिल रहे हैं और ये जो जगह है, ये जगह, अब ये जो डेस्क है जहाँ पे इस वक्त ये इमरान खान साहब जो हैं वो मेन कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और साथ आगे आपको परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब जो हैं वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा इसके ऊपर जो एतराज़ है इस सारी चीज़ के ऊपर, वो जो कुर्सी जिसके ऊपर इमरान खान साहब बैठे हुए हैं ना, ये वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी है। ये परवेज़ इलाही साहब के अपने किसी ओहदे की कुर्सी नहीं है, किसी पार्टी के ओहदे की कुर्सी नहीं है, या ये इनके घर का ड्राइंग रूम नहीं है। ये वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी है। वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी के ऊपर ये इमरान खान साहब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, किसने इनको ये इजाज़त दे दी? मतलब पर ये परवेज़ इलाही साहब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप जाके उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ जाए। ये कुर्सी आपकी है, एक बात। अब जाहिर बात है, वो मुझे पता है बहुत बड़ा बोझ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस के वोट डालने की वजह से जो है वो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी ये कुर्सी सीएम पंजाब की है। इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म भी नहीं है। चले मैं अगर आइनी तौर पे भी ये कहूँ कि अच्छा चले हो सकता है, पहले तो चले बुज़दार साहब आते थे, वो तो एक रूटीन थी। अगर आप माजी की फुटेजेस उठा के देखें तो बुज़दार साहब भी इधर बैठे होते थे और इमरान खान साहब जो हैं उनकी कुर्सी के ऊपर जाके बैठे होते थे। उस वक्त चलें फिर भी मैं उसको मैं कह सकता था कि चलें जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपसे एक बड़ा ओहदा है, तो चलें ठीक है, वो जाके वहाँ पर बैठ गए। अब इमरान खान साहब किस हैसियत में यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग इमरान खान साहब ने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया हुआ है और वो अपने आप को यही कहते हैं कि जी हम लोग मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, हम कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अगर ना भी हुए होते, अगर इमरान खान साहब कौमी असेंबली से 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी तक उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो चले मैं फिर भी उनको दे देता हूँ। तो बेसिकली इस वक्त आइनी तौर पर इमरान खान साहब एक एमएनए है, सिर्फ एक एमएनए है। वो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, वो सिर्फ एक एमएनए है। क्या परवेज़ इलाही साहब किसी और एमएनए के लिए ये कुर्सी खाली करेंगे? ये कुर्सी जिस जगह पे इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, ये कुर्सी किसी एमएनए को देंगे और खुद आके कभी यहां पे बैठेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले दिनों जब नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत नई नई आई थी तो मरियम नवाज ने 2-3 दफा ना ट्विटर के ऊपर मिफ्ता इस्माइल को जो है वो चंद बातें कही कि जी जरा प्लीज इसका नोटिस ले लीजिएगा। 1-2 इशूज थे जिसके ऊपर कहा, तो बहुत से लोगों ने जो है इसके ऊपर एतराज उठाया कि जी मरियम नवाज के चक्कर में जो है वो मिफ्ता इस्माइल को ये बात कह रही हैं, और ये क्या तरीका है कि आप ट्विटर के ऊपर बैठ के जो है वो मुल्क के वजीर खजाना को बैठ के आप ये कह रही हैं जी इसका नोटिस लें तो उसका नोटिस लें। मेरा ख्याल में वो एतराज बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि माना कि मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से ही है और मरियम नवाज उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, बट आइनी और कानूनी ओहदे के लिहाज से मिफ्ता इस्माइल जो है वो उस वक्त उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं।
تو مریم نواز ریکویسٹ تو کر سکتی ہیں لیکن بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر احکامات نہیں جاری کر سکتی تھی. اسی طرح یہ بھی، یہ اور کچھ نہیں ہو رہا، مطلب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں ہو رہا، یہ بیسکلی سی ایم پنجاب کی کرسی کی تضحیک ہو رہی ہے یہ حرکت کر کے. آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے بات کرنی ہے، آپ ٹیبل کے اس طرف آ کے بیٹھیں گے، کوئی عہدہ نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ یو آر ناٹ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، یو آر ناٹ دا سی ایم آف دا کنٹری، آپ کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب یہ سلسلہ آگے کس طرح چلے گا. خیر موونگ فارورڈ، پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ مختلف نام اب سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ جی پنجاب کی کابینہ میں کون ہوگا. تو یہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو ہے اے آر وائی نیوز نے یہ خبر دی ہے. اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں خبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ اوتھینٹک ہی ہوگی. تو اس کے اوپر خبر کا لکھا ہے جی پنجاب حکومت میں فواد چودھری کو کون سا قلمدان دینے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فواد چودھری بھی اس وقت ٹیکنیکلی سپیکنگ ایک مستعفی سابق وزیر ہیں. مستعفی اس وقت وہ خود کہتے ہیں کہ ہم استعفے دے چکے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ سابق وزیر ہیں. اب اس خبر کے مطابق اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، میں وہ بھی ذرا شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے جی سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو پنجاب کا وزیر داخلہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ، اے آر وائی نیوز کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی، جس میں پنجاب کابینہ کے ناموں پر مشاورت کی گئی. اچھا آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کابینہ میں شامل بہتر کارکردگی دکھانے والے وزراء ایک بار پھر کابینہ کا حصہ ہوں گے، جبکہ چند مزید افراد کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق میاں محمود الرشید سینئر وزیر، مراد راس اسکول ایجوکیشن، ڈاکٹر یاسمین راشد صحت، راجہ بشارت وزیر قانون، ہاشم جوان وقت وزیر خزانہ، راجہ یاسر ہمایوں وزیر ہائی ایجوکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹورزم بنائے جانے کا امکان ہے. اور وزیر داخلہ کے لیے فواد چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے نام پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور میاں اسلم اقبال کو کامرس اینڈ انڈسٹریز کا قلمدان جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد باقی نام بھی دیے گئے ہیں جس میں محسن لغاری، فیاض الحسن چوہان، سمسام بخاری، ان کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے ابھی تک اس خبر کے اندر، آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ایک نام مسنگ ہے. آپ حیران ہوں گے، عثمان بزدار کدھر ہے؟ عثمان بزدار تو آپ کا سب سے چمکتا ستارہ تھا نا، آپ کا سب سے درخشاں ستارہ، جس نے کمال پرفارمنس دکھائی تھی، جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب لیں پرویز الہی کی اس کابینہ کے اندر بھی ان کو سب سے امپورٹنٹ قلمدان دے نا، وزیر خزانہ بنا دیں ان کو. وزیر داخلہ کے لیے فواد چودھری کو کیوں عثمان بزدار کو بنائیں؟ یہ کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیے اسلم اقبال صاحب کیوں عثمان بزدار صاحب کو بنائیں؟ انفارمیشن میڈیا ہینڈلنگ اسی کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب کو دے دیں، یا وزیر صحت بنائیں عثمان بزدار صاحب کو. بھائی اتنا زبردست بندہ، چیف منسٹر کا لفظ کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کا چیف، تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اگر چلیں وہ کرسی عثمان بزدار کو آپ نے نہیں دی تو کم از کم جو باقی پوری کابینہ ہے اس میں سب سے اہم پورٹ فولیو تو پھر پرویز الہی کے بعد عثمان بزدار کا بنتا ہے. دیں اس کو کابینہ میں ایک جگہ، کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے یہ تو آپ میرے خیال میں عثمان بزدار کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہمیں دن رات بتایا جاتا تھا جی کمال پرفارمنس، اتنی زبردست پرفارمنس، اس سے بہتر پرفارمر کوئی نہیں ہے. اب کیوں نہیں؟ آخر کیوں پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی؟ 3.5 سال آپ نے بیٹھ کے ہمیں میڈیا کے اوپر وہ تو بڑے زبردست ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے کمال ہیں اور وہ کس علاقے سے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ فقدان ہے، سہولتوں کا فقدان ہے، اور اس لیے ہم نے ان کو لے کر آیا. تو بھائی اب کیوں نہیں بنائیں اس کو، لیں اس سے کام، کیوں پیچھے رکھا ہوا ہے؟ آپ کا تو سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہی عثمان بزدار ہونا چاہیے. 3.5 پونے 4 سال کی اتنی اعلیٰ پرفارمنس ہے بھائی، اس کو استعمال کریں. اس کو آپ نے اندر کمرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو آئی ہوپ، ابھی تک کابینہ کا جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا، آئی ہوپ ہو ضرور، مجھے انتظار رہے گا اس چیز کا، اور میں چاہوں گا اور میں عثمان بزدار کے لیے آواز بلند کروں گا اگر یہ نہ کیا تو. ایک بات. دوسری بات پنجاب سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جناب آج جو ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کی گئی. ظاہری بات ہے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا.
اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ میں اپنا کل کا میں نے ویلاگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے. بیسکلی چکر یہی ہے کہ جی فورن فنڈنگ کیس کے اندر اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو ہم کم از کم پہلے سے ہی ایک جو ہے نا وہ تھیم بنا کے رکھیں کہ جی ہم تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہیں. وہ اور بات ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ترلے منتیں کرواتے رہے اس سے ملنے کے لیے کہ جی میری خفیہ ملاقات کروا دیں، لیکن وہ ہو نہیں سکی. تو اب جو ہے وہ یہ قرارداد منظور کی گئی. اب یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے، آئی ایم پریٹی شیور، ظاہری بات ابھی تک نمبرز تو میرے پاس نہیں آئے، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ابھی ابھی 15 ایم پی ایس پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کے ان اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہیں. اور یہ وہی الیکشن ہے جو اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سارا کچھ ہونے، اور فواد چودھری نے جس دن وہ پولنگ ختم ہوئی تھی تو یہ کہا تھا کہ ہاں جی بڑے پرسکون طریقے سے سارے الیکشن ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی دھاندلی شاندلی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی، اور آپ کے 15 سیٹیں جیتنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں. تو اس قرارداد کو پاس کرنے کے اندر وہ 15 ایم پی ایس بھی شامل ہیں جو اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر الیکشن لڑ کے ان اسمبلیوں تک پہنچے ہیں. یہ ہوتی ہے پالیٹکس، یہ ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ جی باقی ان کا سسٹم چلتا رہے، یہ اسی طرح ہی بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں گے. یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، ہائے 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 مر گئے، یہ دیکھیں کیا کر دیا. بھائی اس نے کوئی پیسے لیے ہیں، اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، بتائیے، آئیں ایکسپوز کرتے ہیں ان کو. لیکن بس اصل ریزن کیا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی سے بتا دیا کہ بس وہ جو فیصلہ آنا ہے نا، وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ آئے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ دباؤ میں آ جائے، پریشر میں آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ بس ذرا کسی طرح ہمارے لیے مولڈ ہو جائے. اصل کہانی بس یہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم ظاہری بات ہے آپ کو یہ چیزیں ساری بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کس طرح کیا جائے. ان کے پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ آگے سی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حال ہے یہاں پہ. آپ باقی مجھے صرف ایک بتائیے کہ باقی مثال کے طور پہ اور بھی بڑے عہدے ہیں، کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور عہدے کے اوپر جو ہے وہ کسی کی کرسی کے اوپر آفس کے اندر وہ کوئی اور آ کے اس طرح بیٹھ جائے اور جس کی وہ کرسی ہے وہ خود اس سائڈ پہ بیٹھا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے سامنے آئینی اور قانونی عہدوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ میں نے 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ کس طرح بے نقاب ہوا ہے. ٹائم جو ہے زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.